سامعین، عید مبارک اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج اپنی وفادار عوام کے ساتھ مل کر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ صاحب سمو امیر نے عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ عید سعید کے دنوں میں احتیاطی اقدامات کی پابندی برقرار رکھی جائے اور حجاج کرام کورونا کی وجہ سے غیر معمولی حالات میں حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح اپنی وفادار عوام کے ساتھ مل کر البجبہ کی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی نے بھی ان کے ساتھ مل کر نماز عید ادا کی ہے۔ اسی طرح مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود، متعدد شیوخ، وزراء، مجلس شورا کے متعدد اراکین، سفرائے کرام اور معزز شہریوں نے بھی نماز عید میں شرکت کی۔ اپیل کورٹ کے جج اور جسٹس سپریم کونسل کے رکن شیخ ڈاکٹر ثقیل سائر الشمری نے اس نماز کی امامت کی اور پھر عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا۔ انہوں نے قربانی کے دن کے فضائل بیان کیے کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے پیغام میں تمام اہل قطر کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے اس پیغام میں اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی سلامتی اور عافیت کی دعا بھی کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس مبارک موقع پر ہر جگہ کے اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے تمام قوموں اور ان کے ملکوں کی خیر و بھلائی، خوشحالی اور استحکام کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متعدد برادر، عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ ٹیلی فون کالز کے ذریعے عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے نائب امیر و ولی عہد شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، مملکت اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین، مملکت مراکش کے بادشاہ شاہ محمد ششم، جمہوریہ عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح، جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سید، فلسطینی اسٹیٹ کے صدر محمود عباس، عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون، جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے اولیاء عہود اور نائب صدور کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے یہاں کے شہریوں، قطر میں مقیم باشندوں اور عربی اور اسلامی امتوں کو بھی خوشی کے اس موقع کی مبارکباد دی ہے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور خیر و بھلائی اور برکتوں کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر
برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر بھی قطر کورونا وائرس کے مقابلے میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب اس وائرس سے متاثرین کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ آج ملک میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 235 ریکارڈ کی گئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 242 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 107,377 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 3 مریض وفات پا گئے ہیں۔ قطر نے اس وائرس کے مقابلے کے لیے پہلے دن سے ہی جو حکمت عملی اور اسٹریٹجی اختیار کی ہے وہ اپنی کامیابی ثابت کر رہی ہے اور ہر آنے والے دن میں مزید کامیاب ہو رہی ہے۔ اب تک کی ان کامیابیوں کی حفاظت کے لیے اب بہت ضروری ہے کہ عید کے دنوں میں زیادہ محتاط رہا جائے، بلکہ قطر یونیورسٹی میں شریعہ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد عباس القبیسی نے کہا ہے کہ احتیاطی اقدامات کی پابندی ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ پروفیسر کا اسم گرامی محمد عیاش القبیسی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی بیماریوں کی روک تھام کی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر ناصر الانصاری نے ان ایام میں باہر کے ملکوں سے آنے والے افراد کو قرنطینہ میں رکھنے کے اقدامات کی وضاحت کی ہے۔ اب ان دنوں اور خاص طور پر کل رات یہاں کے تجارتی مراکز اور کمپلیکسز میں آمد و رفت اور خرید و فروخت زوروں پر نظر آئی۔ ملک میں پابندیاں اٹھانے کا تیسرا مرحلہ شروع کیا جا چکا ہے اور یہاں تجارتی سرگرمیاں تیز تر ہوتی جا رہی ہیں۔ کل رات یہاں کی سڑکوں اور خاص طور پر مارکیٹوں کے قریب واقع سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم رہا اور خریدار مختلف اشیاء کی خریداری کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ خاص طور پر مٹھائی کی دکانوں اور کار واش کے مراکز پر بہت زیادہ بھیڑ دیکھنے میں آئی ہے۔ ٹریفک پولیس کی گاڑیاں جگہ جگہ ٹریفک کنٹرول کر رہی تھیں اور لوگوں سے خاص طور پر ڈرائیوروں سے کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی بھی جگہ ایسی بھیڑ نہ ہونے دیں کہ ٹریفک جام ہو جائے۔ عید کے ان ایام میں سب لوگوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ پارکنگ کے لیے مخصوص کیے گئے مقامات کے علاوہ کہیں بھی اور خاص طور پر ریسٹورنٹس اور دکانوں کے باہر گاڑیاں کھڑی کر کے بھیڑ کی وجہ نہ بنیں۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی مارکیٹ یا دکان میں جاتے ہوئے احتیاطی اقدامات کی پابندی کرتے رہیں اور گلوز یعنی دستانے اور فیس ماسک ضرور پہنے رہیں۔ قطر نے اپنے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں عراق کے شمال مشرقی ضلع دیالہ میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 2 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ بیان میں مقتول کے رشتہ داروں اور عراقی حکومت و عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح قطر نے افغان دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع ریاست لوگر میں ہونے والے دھماکے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں کئی اشخاص جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کی جانب سے ان مقتولین کے پسماندگان اور افغان حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ حجاج بیت اللہ الحرام امسال کورونا وائرس کی وجہ سے خصوصی اقدامات کی فضا میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔
इस साल सिर्फ सऊदी अरब के अंदर रहने वालों को ही हज करने की इजाजत दी गई है। गो दुनिया भर के मुसलमानों को तो कोरोना की वजह से हज से रोक दिया गया है, लेकिन कतर के शहरियों को तो गुज़श्ता कई सालों से उस पर मुसल्लत किए गए जालिमाना मुहासरे और नाकाबंदी की वजह से हज से महरूम रखा जा रहा है कि रियाज ने दीनी शायर को अपनी सियासत की भेंट चढ़ा दिया है। हालांकि दीनी शायर और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए अदा की जाती हैं, लेकिन सऊदी इंतजामिया ने हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े को भी और इबादत को भी, जो इस्लाम का 5वां रुकन है, अपने सियासी एजेंडों की नज़र कर दिया है। हज को सियासत के हवाले हरगिज नहीं किया जाना चाहिए कि ये तो एक ऐसी इबादत है जिसमें सारी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद और इकट्ठे होते हैं, खा वो किसी भी रंग, नस्ल या किसी भी ज़बान से क्यों न ताल्लुक़ रखते हों, और अल्लाह का घर सारी दुनिया के मुसलमानों का क़िबला है। ईद की खुशकुन फज़ाओं के बावजूद एक और बहरान और क्राइसिस ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रखी है, और वो है लीबिया का बहरान। वहां के रिटायर्ड मेजर जनरल खलीफा हिफ्तर अपनी फोर्सेस को सिर्त और अल जुफरा से निकालने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इन फोर्सेस के निकल जाने से वहां फौजी महादराई और टकराव से बचा जा सकता है। तुर्की ने ऐलान किया है कि वो लीबिया की कौमी विफाकी हुकूमत के साथ है, जिसे बैनुल अक़वामी तौर पर वहां की हुकूमत तस्लीम किया जा चुका है। अनकरा ने उसके वजीर दिफा खुलूसी अकार की ज़बानी आलमी बिरादरी से मुतालिबा किया है कि वो इस हुकूमत की मदद करे। और अमेरिका ने तेहरान को इलाके में उसके बकौल ब्लैक मेलिंग की पॉलिसी बरकरार रखने पर मुतनब्बे किया है। उसका इशारा ईरान की उन फौजी मशकों की तरफ है जो उसने गुज़श्ता दिनों इस इलाके में की हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की इस तंबीह के साथ ही अमेरिकी इंतज़ामिया ने ईरान पर मादनियात के शोबे में मज़ीद पाबंदियां भी आयद कर दी हैं, और अब इन नई पाबंदियों की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान हालात की शिद्दत में इजाफा हो गया है, और इस शिद्दत के नताइज के बारे में कोई पेश गोई नहीं की जा सकती। आज का ये नशरिया ख़त्म होने से क़ब्ल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। साहिबे समूव अमीर ने आज अपनी वफादार आवाम के साथ मिलकर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की है। साहिबे समूव अमीर ने अरबी और इस्लामी मुल्कों के कायदीन के साथ ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला किया। वज़ारत सेहत ने कहा है कि ईद सईद के दिनों में एहतियाती इक़दामात की पाबंदी बरकरार रखी जाए, और हुज्जाज किराम कोरोना की वजह से गैर मामूली हालात में हज के मनासिक अदा कर रहे हैं। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने